مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک میں تحریک انصاف کے لیڈران کا جو حال ہے، روزانہ تو بے نسو کر رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے اور پورے پاکستان کے پولیٹیکل ورکرز کے لیے، پولیٹیکل فورسز کے لیے بہت عبرت کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ تین لوگوں کا عقیدہ نظریہ دیکھیں، یہ کیا وعدے کرتے تھے، خان کے لیے کٹ مرنے کا وعدہ کرتے تھے، کیا کچھ یہ کہتے تھے، کتنے جذبات میں آ کے کہتے تھے، اور کتنی جداری بہادری دکھاتے تھے، اور کیا کس قسم کے وعدے کرتے تھے، اور ٹیپو سلطان بنتے تھے۔ ذرا برا وقت آ گیا، ان کی حالت دیکھیں، لائن لگی ہوئی تو ایسا لگتا ہے یہ سب ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے اور یہ رینٹ پولیٹیکل تھے، رینٹ ایک پولیٹیکل، یہ کرائے پہ دستیاب تھے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ ایلیٹ کلاس کا مسئلہ ہے، یہ سب ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، یہ کبھی ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اور ان کے ڈکشنری میں کوئی وفاداری کا کوئی لفظ کوئی نہیں ہوتا، کوئی لفظ بھی نہیں ہوتا، اور یہی وہ خاندان ہے جو ملک پر حکمرانی کرتے تھے اور آج بھی کریں گے۔ اب اور ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دیکھیں، جو دو بڑی فورسز ہیں پی پی اور مسلم نون، وہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ پہلے بھی سب کے ساتھ ضمیر بیچ چکے ہیں، اور یہ گھوم پھیر کے واپس اس میں آئیں گے، وہیں سے آئے تھے دوبارہ وہاں جائیں گے، کل کو ان پہ برا وقت آئے گا پھر وہاں سے نکلیں گے، یہ گھومتے رہیں گے۔ بہرحال کہیں بھی جائے حکومت تو ان وڈیروں کی ہے، مالداروں کی ہے، اور صنعتکاروں کی ہے۔ ہم اور آپ جو ہے نا، ہم آپ زندہ باد مرد آباد کا نعرے لگانے کے لیے ہیں۔ انہوں نے غریب ورکروں کو اکسایا، جوش دلایا، ان کو احساس دلایا کہ بھئی تمہیں کوئی کچھ کہے گا نہیں، اور یہ کیا کچھ کرتے واردات کرتے رہے 3-4 سال تک، قسم کی کبھی پارلیمنٹ اس میں ٹی وی اسٹیشن پر حملے کیا، کبھی پارلیمنٹ میں دباؤ بول دیا، کبھی ریڈ زون میں داخل ہو گئے، سپریم کورٹ بھی ان کے مددگار بنتی رہی اور ان کی بلائیں لیتی رہیں، اور آخر کار ان کو اتنا اپنے اندر ظلم آ گیا کہ ہمیں چیلنج کرنے والا کوئی بھی نہیں، سب کو غدار کہنا شروع کر دیا، اور اپنا آپ کو ٹکر کے لوگ کہنے لگے، اپنا آپ کو تولا نہیں، اپنا وزن دیکھا نہیں، اور جب ان کو ٹکر کے لوگ ملے تو یہ دھڑام سے نیچے بامیان کے بتوں کی طرح گرنے لگے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں کوئی نظریہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے دوست سب اپنا دل دماغ صاف کریں۔ آپ جن کے پیچھے کھڑے تھے نا، ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا، ان کا نظریہ کرسی ہی تھی، پیسہ ہی تھا، وزارت ہی تھی، مفادات ہی تھے۔ آپ یہ بھول جائیں کہ یہ وہ دودھ کے دولے تھے، وہ وہی لوگ تھے جو برسوں سے یہ وہی حکومت کرنے والے خاندان کے افراد ہیں۔ اب دیکھیں ان کے، یہ ایلیٹ کی کلاس کے لوگ تھے، اور آج ان کی جو حالت ہے، روزانہ لائن لگی ہوئی ہے، بینک میں اتنی لائن نہیں لگتی جن اتنی لائن لگی ہوئی ہے۔ ان کو قطعاً احساس نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا کیا بولے گی، اور ہم کیا بولتے تھے اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کو ان کے فیور کے لوگ نہیں ہیں۔ پچھلے 3-4 سال پہلے تو یہی مسلم نون کے ساتھ ہو رہا تھا، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارا ہاں پولیٹیکل نظام مضبوط نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، اور اگر ان سیاستدانوں میں شعور ہوتا، آج یہ آپس میں بیٹھ کر اختلافات دور کر کے ایک لائحہ عمل، ایک روڈ میپ بنائے، پاکستان میں سیاست کس طرح ہونی چاہیے، کس طرح سیاست کرنی چاہیے، اور اس کے حدود کیا ہیں، اس کے سرکل کیا ہیں، اس کے باؤنڈریز کیا ہیں، اس کے اپ ڈاؤنز کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے پولیٹیکل لیڈران میں شعور ہو، کیونکہ یہ کل ان کے ساتھ بھی ہوگا، پرسوں کسی اور کے ساتھ ہوگا، یہ ہوتا رہے گا، یہ سب ہوتا رہے گا، تو یہ بیٹھ کے آپس میں تمام اداروں کے ساتھ اور تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر سر جوڑ کر، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، پاکستان سب کی دھرتی ماں ہے، اس ماں کو آئی سی یو میں جانے سے بچانے کے لیے سب مل جل کر اپنا بغض، اپنی دشمنی اور سب چھوڑ چھاڑ کر، اس ملک کے جو غریب طبقہ پس رہا ہے، جس کے پاس شام کی روٹی کا انتظام نہیں ہے، جس کے بچے کے پاس تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، جس کے بچے کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے، ایک کاپی بھی ان کے باپ کے بجٹ کو متاثر کرتی ہے،
جس غریب کے بچے کے لیے تعلیم ایک عیاشی ہے، ان غریب طبقے کے لیے جو اکثریت ہے ملک میں، جو سب کے ووٹر وہی ہیں، تو ان کے مفاد کے لیے اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان کے برے وقت سے نکالنے کے لیے، مہنگائی کی حفریت سے نکالنے کے لیے، مہنگائی کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے یہ مل جل کر بیٹھتے اور تمام اسٹیک ہولڈر ایک نئے سرے سے معاہدہ کرتے، سب کی ذمہ داریوں کا تعین ہوتا اور سب کی ڈیوٹیز کا، سب کے فرائض کا تعین ہوتا۔ یہ آپ کے حدود ہیں، یہ آپ کے حدود ہیں، یہ آپ کے حدود نہیں ہیں۔ آج کل کوئی اور خوشی کی شادیاں بجا رہا تھا، کسی اور گھر میں ماتم تھا، آج کسی اور گھر میں خوشی کی شادیاں بج رہے ہیں، پہلے والے گھر میں ماتم ہے، اور پرسوں کو کسی اور گھر میں پھر ماتم ہوگا، کسی اور پھر انہی کے گھر میں ماتم ہوگا، کوئی اور شادیاں نہیں بجا رہا ہوگا۔ انہوں نے، ہمارے پولیٹیکل فورسز نے، لیڈران نے تاریخ سے کوئی عبرت حاصل نہیں کیا۔ ان کو یہ بہت ہو گیا، یہ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ یہ مل جل کر اجتماعی طور پر قوم کے مفاد کے لیے کام کر